أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معزز سامعین و ناظرین، ہمارے بے شمار ناظرین جو جمعہ والے دن اس ٹائم پر منتظر ہوتے ہیں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے لائیو نشریات کے لیے، ان کے لیے میں دہرائے دیتا ہوں کہ آج 11:30 بجے سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے جامع حجویریہ کے طلباء کے مابین مسابقہ حسن اذان کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اس وقت سیمی فائنل میں شرکت کرنے والے 15 طلباء کے درمیان فائنل مقابلہ ہو رہا ہے، اور جو 5 طلباء خوش نصیب اس میں سر فہرست ہوں گے انہیں سید حجویر فاؤنڈیشن اور محکمہ اوقاف مذہبی امور کے اشتراک سے
ایک لاکھ روپیہ کیش پرائز اور اس کے ساتھ عمرہ کا مکمل پیکج تحفہ پیش کیا جائے گا، اور ان کے جو استاذ ہیں جناب قاری عطاء المنان وارثی صاحب، انہیں بھی اس سعادت سے بہرمند کیا جائے گا۔ مقابلہ جاری ہے، اور اگلے ہمارے شریک مقابلہ ہیں جامعہ جویریہ کے طالب علم عزیزم قاسم علی شاہ تشریف لاتے ہیں اور اس مسابقے میں شرکت کی سعادت پاتے ہیں۔ عزیزم قاسم علی شاہ صاحب۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ مسابقہ حسن اذان کے اگلے شریک ہیں جناب احمد نواز صاحب، جامعہ جویریہ کے طالب علم عزیزم احمد نواز مسابقہ حسن اذان
میں شرکت کی سعادت پاتے ہیں۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اگلے شریک مقابلہ ہیں عزیز محمد اسد
جامع حجویریہ کے طالب علم محمد اسد تشریف لاتے ہیں اور اس مقابلے میں شرکت کی سعادت پاتے ہیں محمد اسد صاحب. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على حي على اس مسابقہ حسن اذان کے جو سیکنڈ لاسٹ پارٹیسپینٹ ہیں، شریک مقابلہ ہیں، عزیز محمد اصغر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اس
یادگار اور عظیم الشان مسابقہ حسن اذان میں شرکت کی سعادت پاتے ہیں جناب محمد اصغر صاحب۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا مسابقہ حسن اذان کے آخری شریک جو شرکت کی سعادت حاصل کریں گے عزیزم ذیشان عالم جامع حجویری کے طالب علم ذیشان عالم تشریف لا کر اس مسابقہ حسن اذان میں شرکت کی سعادت پاتے ہیں۔ ہمارے اس مسابقہ حسن اذان کے یہ آخری شریک
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمدللہ مسابقہ حسن اذان اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارے ججد حضرات اسے کمپائل کریں گے اور فائنل جو 5 خوش نصیب ہیں ان کو نامینیٹ کریں گے. اس عظیم الشان مسابقہ حسن اذان میں بطور جج سعادت حاصل کی ملک پاکستان کے نامور قراء اور اساتذہ نے، جن میں جناب قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب، جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب اور جناب قاری غلام مصطفیٰ سیالوی صاحب. میں سب سے پہلے تو سید حجویر فاؤنڈیشن اور خاص طور پر ان کے اراکین کے ساتھ جناب شیخ محمد سعید صاحب، جناب طارق محمود جاوید صاحب اور ان کے ساتھ جناب شیخ محمد امین صاحب اور دیگر تمام رفقا کو اس سعادت کے پانے پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اس طرح کے تمام پروگرامات میں ہمیشہ ایک جو لیڈنگ رول اور قائدانہ اور انتظامی طور پر تمام طرح کی سہولیات اور اس میں جو سرپرستی حاصل رہتی ہے وہ محترم المقام مخدوم اہل سنت جناب حضرت ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور و اوقاف، انہیں حاصل رہتی ہے. میں انہیں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور جامع حجویریہ کے تمام طلباء، اساتذہ اعظام، شیوخ الحدیث، پرنسپل کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. جب تک نتیجہ تیار ہوتا ہے میں چاہوں گا کہ جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں اور موقع کی مناسبت سے کلمات عطا فرمائیں اور جامع حجویریہ یہ مسابقہ اذان کا پس منظر اور دیگر تمام اپنے خیالات اور دیگر تمام چیزیں
آپ تمام حضرات کے ساتھ وہ شیئر فرماتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اب نشست آگے نتائج اور آخری لمحات کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آپ تمام حضرات اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے ایک بلند آواز سے نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور داتا گنج بخش۔ الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و صحابہ العظام اجمعین۔ لائق صد اعزاز حاضرین و سامعین، آج کا یہ یوم سعید جمعۃ المبارک ہمارے لیے معمول کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے علاوہ اس عظیم بلکہ عظیم تر مسابقہ حسن آذان کے خوش کن لمحات اور دل نشین صداؤں کے ساتھ بھی مزین اور آراستہ ہے۔ میں یہ عظیم سعادت حاصل کرنے پر، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب فرما چکے، سید حجویر فاؤنڈیشن، محکمہ مذہبی امور و اوقاف پنجاب، اس مسجد کے بلکہ اس عظیم مسجد کے عظیم خطیب مفتی محمد رمضان سیالوی، پرنسپل جامعہ حجویریہ صاحبزادہ بدرالزمان قادری، اور یہ روح پرور خیال جس شخصیت کو عطا ہوا برادرم شیخ محمد سعید صاحب، اور ان کے ہمدم دیرینہ طارق محمود جاوید صاحب، اور پھر ان کے ساتھ ان کے معاون میرے برادر محترم شیخ محمد افضل صاحب اور شیخ محمد امین صاحب، میں ان تمام کو اس عظیم سعادت پانے پر ہدیہ تبریک اور ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں۔ میں ابتدائی طور پر اس کی تفصیل جو وقفے سے آپ سنتے بھی رہے ہیں وہ دوبارہ ایک ترتیب کے ساتھ دہرا دوں کہ ابھی چند ہی لمحوں کے بعد اعزازات اور انعامات کی تقسیم کا جو سلسلہ ہوگا، یہ انعام ظاہر ہے ایک تو یہ بہت بڑا اعزاز اور انعام ہے کہ سرخی خار مغیلاں یہ پتہ دیتی ہے تیرے دیوانے یہاں آئے یہاں تک پہنچے۔ اس راؤنڈ میں شامل ہونا اور اس محفل کی آراستگی کا باعث بننا، یہ از خود ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اس میں جو ٹاپ 5 بہترین طلبہ جن کو ججز فائنل اور حتمی انعام کا حقدار قرار دیں گے، جیسا مفتی صاحب آپ کو بتا چکے کہ ان کو عمرے کا پیکج اور 1 لاکھ روپیہ اور سند امتیاز عطا کی جائے گی۔ اس کے ساتھ آج کے اس فائنل راؤنڈ میں جو سٹوڈنٹس، جو طلبہ شریک ہوئے، جو فائنل راؤنڈ تک پہنچے، 5 تو عمرے کے ٹکٹ اور 1 لاکھ روپیہ، اور باقی جو پارٹیسپینٹ ہوں گے ان کو 10,000 روپیہ ہر ایک کو، اور 7 سوینئر انہیں پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم اعلان یہ تھا کہ ہمارے جامعہ حجویریہ کے ایک طالب علم نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات میں ٹاپ کیا، اس کو بھی آج کی اس تقریب میں سوینئر پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ 25,000 روپے کا کیش انعام جو ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ ہمارے ججز جو آج اس مسابقے میں جنہوں نے اپنی فکری، علمی اور فنی معاونت پیش کی، ان کو بھی کیش اور سوینئر پیش کیا جائے گا، اور ہمارے جو مفتی صاحب ہیں، جو خطیب صاحب ہیں، ان کو بھی سوینئر پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو دیگر مہمان آج یہاں تشریف فرما ہوئے ان کو بھی میں بہت زیادہ محکمے کی طرف سے، سید حجویر فاؤنڈیشن کی طرف سے ہدیہ تبریک اور ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں۔ ہمارے جو مختلف میڈیا چینلز یہاں تشریف فرما ہوئے، میں ان کو بھی خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آج کی، جیسا مفتی صاحب نے فرمایا
کہ اس کی جو بنیادی عنصر جو ایلیمنٹ تھا کہ یہ ایسا ہم نے کیوں کیا، ہمارے برادر محترم شیخ محمد سعید صاحب نے جو جب یہ بات بتائی تو یقیناً ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. انہوں نے کہا کہ میں ایک مسجد بنانے کے خیال سے جب سرگرداں تھا اور پھر مسجد کی تکمیل کے بعد اس میں میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ ایک ایسا مؤذن ہو جس کی اذان سنوں تو میں تخیل اور تصور میں حرم نبوی اور حرم کعبہ میں پہنچ جاؤں. بہت کوشش کے باوجود مجھے ایسے گوہر نایاب اس تک رسائی ممکن نہ ہوئی. تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس خیال کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے، ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا کیمپ، ایک ایسی ورکشاپ جس میں اسٹوڈنٹس ہوں، جس میں ایک انسٹرکٹر ہو، جیسے آج کے اس سارے مرحلے کے اور اس مقابلے کے انسٹرکٹر قاری عطاء المنان صاحب وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اس خیال سے یہ بات شروع ہوئی اور پھر ایک باقاعدہ ٹریننگ کیمپ لگا اور ابتدائی مرحلہ سیمی فائنل اور پھر فائنل کا راؤنڈ آج جو یہاں ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے کی بات وہ اور زیادہ خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے نصیحت اور وصیت کی تھی کہ بیٹا جب بھی مسجد بناؤ، ایک تو فیکٹری بناؤ تو مسجد بناؤ اور پھر اس مسجد کا نام یا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام پہ رکھنا یا حضرت حمزہ کے نام پہ رکھنا. اور از خود یہ چیز جو ہے کہ وہ ہستیاں اور وہ شخصیات جن کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ذکر ساری زندگی محبت سے کرتے رہے، جن کو ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا، اور یہ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے. اور مدینہ منورہ میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی عرضی پیش کرنی ہو جس کی قبولیت کی ایشورنس لینی ہو، جس کی قبولیت کو یقینی بنانا ہو، تو آپ پہلے جا کے حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں وہ درخواست پیش کریں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ درخواست لے کے جائیں. تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس کی قبولیت یقینی ہوتی ہے. تو آج کی یہ ساتیں اور یہ روح پرور اور رحمت آفرین لمحات جو ہیں، یہ اس اعتبار سے ہمارے لیے بہت خوش کن ہیں کہ اس میں بہت سی علمی، دینی اور جو روحانی نسبتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. میں بار دیگر ان تمام شخصیات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ آج جس سلسلہ خیر کا آغاز ہوا ہے، آنے والے ایام میں، آنے والے ماہ و سال میں اس میں مزید برکت ہوگی. اور ہمارے سید حجویر فاؤنڈیشن کے جو قائد طارق محمود جاوید صاحب جو ہیں، وہ دربار شریف کے ساتھ جو دیگر مختلف امور ہیں اس میں یہاں ویب سائٹ کا قیام ہے، ویب چینل ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کے احوال، آپ کے افکار اور بالخصوص کشف المحجوب کے جو مضامین ہیں ان کو دنیا تک عام کرنے کے لیے ہمیشہ سرگرداں رہتے ہیں، ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ جس بڑے پروجیکٹ کی طرف، جس پروڈکشن ہاؤس کی طرف اور جس ویب سائٹ کے قیام اور اس امور کی دیگر چیزوں کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ حضرت داتا گنج بخش آپ کی نظر اور آپ کی توجہ سے وہ چیزیں اپنے پایہ ثبوت کو اور پایہ وجود کو پہنچیں گی. مجھے یقین ہے کہ اب ججز صاحبان جو ہے انہوں نے رزلٹ اور نتیجہ تیار کر لیا ہوگا، اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے جو ضروری باتیں مجھے کہنا تھی وہ میں نے کہہ لی. بار دیگر آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پیغام کے ساتھ کہ اذان جو ہے یہ ہماری معاشرت کا، ہمارے مذہب کا، ہماری تہذیب کا، ہماری ثقافت کا، ہماری دینی روایت کا ایک بہت بنیادی جز ہے. اور وہ لوگ جو بالخصوص علم دین حاصل کرتے ہیں اور پھر اس ڈیوٹی پر
سرفراز ہوتے ہیں ان کو بطور خاص اس کا اہتمام اور التزام کہ ساری زندگی ان کی اذان کی صدا سے لوگوں نے دین کو پہچاننا ہے اور دین کی طرف آنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب